صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اچھا، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ اس میں ہم ان مسکنسیپشنز کو جانیں گے کہ جو عام طور پر اسلامک بینکنگ کے حوالے سے لوگوں میں پائے جاتے ہیں، اور جن کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو اسلامک بینکنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس طرف نہیں آتے۔ اچھا، ان مسکنسیپشنز میں صرف عام لوگ نہیں بلکہ خاص لوگ بھی بعض اوقات جو ہے وہ مبتلا ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ چند بیسک مسکنسیپشنز ہیں۔ ہم لوگ بھی جب ٹریننگز وغیرہ کرواتے ہیں تو پین پاکستان جہاں بھی جاتے ہیں تو وہاں پر مور اینڈ لیس یہی 5 یا 6 سوالات ہیں جو گھوم پھر کر ہم سے کیے جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کو ہم اس پر جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ سیٹسفائی کریں اور اس مسکنسیپشنز کو ختم کر کے اسلامک بینکنگ کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں ایک پازیٹیو جو ہے وہ تاثر پیدا کر سکیں۔ تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی ایف اے کیوز تیار کیے تھے جس میں انڈسٹری کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو، اسپیشلی جو شریعہ کے جو اپنے لوگ تھے ان کو شامل کر کے ان کویسچنز کو رپلائی کیا گیا، اور اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ تمام بینکس جو ہے ان ایف اے کیوز کو اور ان کے تحت جو مسکنسیپشنز اسلامک بینکنگ کے ریگارڈنگ موجود ہیں ان کو رپلائی کیا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ 1 بائی 1 ان جو ہے ایشوز کو دیکھیں گے اور ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس حوالے سے پہلے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ واٹ از اسلامک بینکنگ، ٹھیک ہے نا؟ اسلامک بینکنگ کیا ہے؟ جب تک ہمارے ذہن میں اسلامک بینکنگ کا ایک پرسیپشن، اسلامک بینکنگ کا ایک جو اسٹرکچر ہے وہ کلیئر نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم باقی جو اس کی پروڈکٹس ہیں، اس کے موڈز ہیں، اس کا جو میکینزم ہے اسے صحیح طور پہ سمجھ نہیں سکتے۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ جب تک کوئی شخص خود اپنے آپ میں مطمئن نہیں ہوتا کسی بھی کانسیپٹ کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں، تو وہ دوسروں کو بھی صحیح طور پر جو ہے کلیئر نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں خود کلیئر ہونا چاہیے کہ اسلامک بینکنگ ہے کیا، اسلامک بینکنگ کا کانسیپٹ کیا اسلام میں ہے یا نہیں ہے، کیا اسلام اس سے منع کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسلامک بینکنگ کی بڑی کمپریہنسو ڈیفینیشن آپ کے سامنے آپ کو یقینی طور پر نظر آ رہی ہوگی کہ اسلامک بینکنگ از اے سسٹم آف کنڈکٹنگ ٹریڈ اینڈ بینکنگ ایکٹیویٹیز ان لائن ود دا پرنسپلز آف شریعہ while avoiding all the prohibited activities such as interest or riba, gharar, financing of haram trades and business etc۔ تو یہ بہت ہی ایک جنرل ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے، اسپیسیفک ڈیفینیشن نہیں ہے، کہ جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اسلامک بینکنگ ایک ایسے سسٹم کا نام ہے کہ جس کے اندر تمام نائب اصولوں کے مطابق جو ہیں وہ پرفارم کیے جائیں، اور جن چیزوں سے شریعہ نے ہمیں منع کیا ہے، اسپیشلی ربا، انسرٹینٹی اور اسی طرح حرام ایکٹیویٹیز، ان کو اس سسٹم سے ایلیمینیٹ کیا جائے۔ تو دس از بیسیکلی دا اسلامک بینکنگ۔ اٹ از ناٹ بینکنگ وچ از بیسڈ آن پرائسنگ منی۔ عام طور پر جو کنونشنل بینکنگ ہے اس میں پیسے کو بیچا جاتا ہے، اس کی قیمت لگائی جاتی ہے اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ انٹرسٹ یا مارک اپ چارج کیا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم اسلامک بینکنگ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر پرائسنگ منی کی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ وہاں چونکہ ٹریڈ بیس سسٹم ہے
تو کسی چیز کی ہم پرائسنگ کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی سروسز کی پرائسنگ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسلامک بینک اور کنونشنل بینک کا یہاں سے ایک بنیادی فرق بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ جو کنونشنل بینک ہے وہ پیسے کو بیچ رہا ہوتا ہے, اس کی پرائسنگ کرتا ہے اور اس پر جو ہے وہ انٹرسٹ چارج کرتا ہے. بٹ ان کیس آف اسلامک بینکنگ سسٹم, ٹھیک ہے, it is a system of trade where goods and services are sold and capital is invested by taking risk to earn halal profits. ٹھیک ہے, یعنی جو کیپٹل اٹ سیلف جو ہے وہ ایک میڈیم آف ایکسچینج کے طور پر استعمال ہوتا ہے, نہ کہ فیکٹر آف پروڈکشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یعنی اس کی صرف یہ حیثیت ہوتی ہے کہ جو فیکٹر آف پروڈکشنز ہیں ان کو یہ کمبائن کرے اور ایک میڈیم کے طور پر کام کرے, جبکہ کنونشنل بینک کیپٹل ہی کو ایک فیکٹر کے طور پہ لے کر اس پر جو ہے وہ انٹرسٹ چارج کرتا ہے. Hence, it is not just a change of name as misunderstood by many, but it is based on the Quranic injunction of Allah has permitted trade and forbidden riba. یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف نام کا فرق ہے کہ آپ نے اس کو اسلامک بینکنگ کہہ دیا یا حلال بینکنگ کہہ دیا اور وہ ایک کنونشنل یا روایتی یا سودی بینک ہے. تو ایسا نہیں ہے, بہت بڑا فرق ہے. اور اس فرق کو جو لوگ اسلامک بینکنگ میں انوالو ہیں اور اسلامک بینکنگ کو پریکٹیکلی کر رہے ہیں وہ اچھی طرح فیل کرتے ہیں. جیسے آپ لوگ برانچ مینیجرز ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ کرتے ہوئے کتنی شریعہ کی ریسٹرکشنز آتی ہیں. اگر آپ نے کبھی کنونشنل بینک میں کام کیا ہو تو وہاں تو صرف آپ کو ایک ہی چیز کو فالو کرنا پڑتا ہے, لا آف دا لینڈ کو, ریگولیٹر کی پالیسی کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے irrespective کہ وہ شریعہ کے مطابق ہے یا نہیں. بٹ ان کیس آف اسلامک بینکنگ آپ کو لا آف دا لینڈ, ریگولیٹر کی ریگولیشنز کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ ان ایڈیشن آپ کو اسلامک بینکنگ کرتے ہوئے شریعہ کے جو اصول و ضوابط ہیں, پرنسپلز ہیں, ان ریگولیشنز ہیں, ان کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے. تو جب ہم ٹریڈ کی بات کرتے ہیں تو ٹریڈ جیسا کہ یہ سورہ البقرہ کی ورس نمبر 275 ہے, اس میں کیٹاگوریکلی بتایا گیا کہ اللہ ہیز پرمیٹڈ ٹریڈ, اور ٹریڈ ہمیشہ یا گڈس پر جو ہے ہوتا ہے یا پھر سروسز کی بنیاد پر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہے اسلامک بینکنگ کی ایک سمپل ڈیفینیشن. اس کے بعد ایک مسکنسیپشن یہ بھی ہے کہ since the end result of Islamic and conventional banking is the same, it is merely a change of name. یہ تو میں ابھی پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ it is not only a change of name but also there are too many differences from conventional banking system, اور practically ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو کر رہے ہیں اسلامک بینکنگ کے اندر کہ جو کرنے والا اس کو فیل کرتا ہے کہ یہ کنونشنل بینک سے مختلف ہے. تو ایک جو مسکنسیپشن جس کا اس سوال کے اندر شروع میں ذکر کیا گیا ہے کہ دونوں کا اینڈ ریزلٹ بہرحال ایک ہوتا ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اکثر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اینڈ ریزلٹ میں بھی بہرحال فرق بہت بڑا ہوتا ہے. اگر ہم اس کو ہم مائکرو لیول پہ جا کر جب دیکھتے ہیں تو ہمیں اینڈ ریزلٹ کا فرق بھی نظر آ جاتا ہے, لیکن اپیرنٹلی اگر ہم دیکھیں تو کئی دفعہ اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. لیکن جو شریعہ کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اصل چیز یہ نہیں ہوتی کہ دو چیزوں کا اینڈ ریزلٹ ایک جیسا ہے یا نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ کسی عمل کو یا کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے جو پروسیجر, جو میکینزم یا طریقہ کار یا میتھڈ استعمال کیا گیا وہ شریعہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر فرض کریں کہ دو عمل کیے گئے, ایک عمل کو شریعت کے اصولوں کے مطابق جو ہے ایگزیکٹلی پرفارم کیا گیا,
اور دوسرے عمل کو شریعہ کے اصولوں کے برخلاف جو ہے وہ پرفارم کیا گیا، لیکن دونوں کا نتیجہ ایک آیا، تو نتیجے کے ایک آنے کے باوجود پہلے والے کو حلال کہا جائے گا، دوسرے والے کو حرام کہا جائے گا، پہلے والے کو شریعہ کمپلائنٹ کہا جائے گا، دوسرے کو نان شریعہ کمپلائنٹ کہا جائے گا، باوجود اس کے کہ دونوں کا اینڈ ریزلٹ سیم ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نتیجے کو نہیں دیکھنا، ہم نے پروسیجر کو دیکھنا ہے، طریقہ کار کو دیکھنا ہے۔ اگر طریقہ کار شریعت کے مطابق ہے تو نتیجہ ایک جیسا ہونے کے باوجود اس کو حلال کہا جائے گا، اور اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے تو نتیجہ ایک جیسا ہونے کے باوجود اسے حرام یا نان شریعہ کمپلائنٹ ڈکلیئر کیا جائے گا۔ تو اس میں بھی دیکھیں آپ یہی بات لکھی ہوئی کہ the validity of a transaction does not only depend on the end result but rather the steps followed in reaching the end۔ ٹھیک ہے نا؟ زندگی میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم جب غور و خوض کرتے ہیں یا جن کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کا جو آخری نتیجہ ہوتا ہے، اینڈ ریزلٹ جو ہوتا ہے یا پھر کانسیکوینسز جو ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان میں سے کسی کو حلال، کسی کو حرام، کسی کو جائز، کسی کو ناجائز کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو حلال حرام، جائز یا ناجائز، شریعہ کمپلائنٹ یا نان شریعہ کمپلائنٹ جو ہم ڈکلیئر کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ بنیادی طور پر ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کے پروسیجر کو دیکھ کر کہ پروسیجر جو ہے شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، طریقہ کار جو اختیار کیا گیا ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہے یا نہیں۔ اب ایک مثال میں اس کی آپ کو دے کر اس کو کلیئر کہ مسٹر اے مسٹر بی کو 100 روپے دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں آپ سے 110 روپے واپس لوں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک معاملہ لون کا معاملہ ہوا، لونی ٹرانزیکشن ہوئی جس میں اے بی کو 100 روپے دیتا ہے اس کنڈیشن کے ساتھ کہ بی اے کو 100 کی بجائے 110 دے گا۔ تو آپ میں سے ہر شخص جو ہے پوچھنے پر یہی بتائے گا کہ وہ جو 10 روپے اوور اینڈ ابو آف دا پرنسپل وہ چارج کر رہا ہے، اٹ از ربا اور انٹرسٹ۔ اچھا، دوسرا ایک اور ہم لیتے ہیں کہ مسٹر اے نے اپنی کوئی چیز جس کی ویلیو 100 روپے کی ہے وہ مسٹر بی کو فروخت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ 100 روپے کی چیز میں آپ کو 110 میں دیتا ہوں۔ تو وہ جب وہ 110 لے گا تو اس 10 کے بارے میں یقینی طور پر آپ میں سے ہر ایک شخص یہی کہے گا کہ وہ پروفٹ ہے، وہ اس کا منافع ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم اینڈ ریزلٹ دیکھیں تو دونوں کا ایک ہے، 100 روپے دے کر 110 روپے لینا، 100 روپے کی چیز بیچ کر 110 روپے لینا، تو اینڈ ریزلٹ دونوں کا سیم ہے، لیکن میں نے پہلے والے کو سود قرار دیا یعنی حرام اور دوسرے والے کو پروفٹ یا منافع قرار دیا یعنی حلال۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ آئی کہ اگرچہ دونوں کا نتیجہ یا کانسیکوینسز جو ہے وہ آؤٹ کم ایک ہے، لیکن پہلے والا عمل جو ہے وہ لون کے تحت ہوا یعنی لونی ٹرانزیکشن ہوئی، اور لونی ٹرانزیکشن میں شریعت نے یہ اصول بتایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ کلو قرض جر نفعا فہو الربا، کہ قرض دے کر جو بھی بینیفٹ لیا جائے گا وہ سود ہوگا۔ لہٰذا شریعت نے قرض کے معاملے میں پرنسپل سے اوور اینڈ ابو کو لینا سود قرار دیا تو اس کو سود ڈکلیئر کر دیا گیا۔ بٹ ان سیکنڈ کنڈیشن کہ وہاں پر ٹریڈنگ ہوئی ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہوا ہے، اور خرید و فروخت کے معاملے میں پروفٹ لینے کی اجازت شریعت نے دے دی کیونکہ وہ ایک کاروبار ہے اور کاروبار ہوتا ہی ہے پروفٹ کے موٹیو کے تحت۔ دوسرا یہ کہ پہلا جو لونی ٹرانزیکشن ہوئی اس میں کریڈیٹر کا کوئی رسک نہیں ہے، لیکن جب ہم دوسری ٹرانزیکشن میں دیکھتے ہیں تو بہت بڑا فرق آتا ہے کہ ٹریڈنگ کے اندر جو ٹریڈر ہوتا ہے، بزنس مین ہوتا ہے، وہ بیسیکلی ایک بہت بڑا رسک لے کر معاملے کو کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی چیز جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو جائے،
اس کی چیز نہ بکے، اور بھی بہت سارے رسک وہ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے۔ اور شریعت کا اصول کیا ہے کہ الخراج بالضمان، کہ جب کوئی شخص کسی چیز کا رسک لیتا ہے، رسک ٹیکر بن جاتا ہے، تو شریعت نے اسے اس چیز کا بینیفٹ لینے کی بھی اجازت دی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ نتیجہ دونوں کا ایک ہے، بٹ دو شریعہ کی جو شریعہ کا حکم ہے یا جو شریعہ کا جو اسٹیٹس ہے وہ دونوں کا الگ الگ ہے۔ تو یہی معاملہ اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ کا بھی ہے، کہ اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ میئرلی آپ کو ایک جیسے لگتے ہیں، کہ سیونگ اکاؤنٹ اگر آپ نے کنونشنل بینک میں کھولا تو کنونشنل بینک کا جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اس پر ڈپازیٹر کو مارک اپ کی صورت میں، انٹرسٹ کی صورت میں ریٹرن ملتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اسلامک بینک کے سیونگ اکاؤنٹ کی بات کرتے ہیں تو اسلامک بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں بھی جو سیونگ ہے ملتا ہے۔ تو اب اپیرنٹلی تو دونوں ایک جیسے ہو گئے، لیکن اگر آپ باریک بینی کے ساتھ جا کر ان دونوں کو آپ کمپیئر کریں گے تو بہت بڑا فرق آپ کے سامنے آ جائے گا۔ وہ سب سے بڑا فرق یہ سامنے آئے گا کہ کنونشنل بینک اپنے سیونگ اکاؤنٹ ہولڈرز کے ساتھ وہ قرض کا معاملہ کرتا ہے، یعنی جو لوگ آ کر بینک میں پیسے جمع کراتے ہیں وہ لوگ کریڈیٹرز ہوتے ہیں اور بینک جو ہے وہ ڈیٹر بن جاتا ہے۔ اب وہی اصول آ گیا کہ جہاں پہ کریڈیٹر اور ڈیٹر کا ریلیشن شپ بٹوین پارٹیز ڈیولپ ہوگا تو وہ معاملہ قرض کا ہو جائے گا، اور قرض کے معاملے میں کچھ بھی زیادہ دیا جائے گا تو وہ سود کہلائے گا۔ بٹ ان کیس آف اسلامک بینکنگ ان سیونگ اکاؤنٹ معاملہ مداربت کا ہوتا ہے، جس میں اسلامک بینک جو ہے ڈپازیٹر سے پیسے کلیکٹ کرتا ہے، اور ڈپازیٹرز جو ہیں ان کی حیثیت فنڈ پرووائیڈر یا کیپٹل پرووائیڈر یا رب المال کی ہوتی ہے۔ اسلامک بینک مدارب ہو کر آگے ایسٹ سائیڈ میں ان کو شریعہ کمپلائنٹ ایوینیوز میں وہ انویسٹ کرتا ہے، اور پھر جو بھی پروفٹ آتا ہے اس پروفٹ کو پہلے سے طے شدہ پرسنٹیج کے مطابق آپس میں تقسیم کر لیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو کنونشنل بینک کا سیونگ اکاؤنٹ ہولڈر ہوتا ہے اس کو پہلے ہی دن یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ مجھے 1,00,000 پر کتنا پیسہ ملے گا۔ فرض کریں کہ بینک نے کہا کہ ہم آپ کو 7% پر انم دیں گے، تو ڈپازیٹر کو پتا چل جاتا ہے کہ مجھے 1,00,000 پہ سالانہ 7,000 روپے مارک اپ دیا جائے گا۔ لیکن جب ہم اسلامک بینک کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر کوئی کنفرم ریٹ نہیں ملتا۔ ایکسپیکٹڈ ریٹ تو وہ بتا سکتا ہے لیکن کنفرم ریٹ نہیں بتا سکتا۔ اسی وجہ سے آپ کسی بھی اسلامک بینک کے سیونگ اکاؤنٹ کے پروفٹ کو جا کر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر فلیکچویشن آپ کو نظر آئے گی، کہ کبھی زیادہ مل جاتا ہے کبھی کم مل جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ پیچھے کچھ نہ کچھ مختلف ہے، اور وہ مختلف کیا ہے؟ کانٹریکٹ کی نیچر کو چینج کر دیا جاتا ہے، اور شریعت میں کانٹریکٹ کی نیچر کو تبدیل کرنے سے اس کے احکام بھی بدل جاتے ہیں۔ تو فار ایگزامپل دا بیف برگر ان ساؤتھ افریقہ cannot be judged as haram or halal until we know that the animal has been slaughtered according to Islamic law. The end results burger is same. یعنی بہت اچھی مثال ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ اگر کسی نان مسلم کنٹری میں جا کر کوئی برگر خریدنا چاہتے ہیں تو اب آپ اس کے بارے میں فیصلہ کیا کریں گے کہ یہ حلال ہے یہ حرام؟ تو اب اس فیصلے کو کرنے کے لیے آپ کو پیچھے میکینزم کی طرف جانا پڑے گا، یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ اس جانور کو، پہلی بات تو یہ کہ وہ حلال جانور ہے یہ حرام ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ پورک ہے تو اب آپ دیکھیے برگر جو ہے پورک کا بھی بن جاتا ہے اور برگر بیف کا بھی بن جاتا ہے، وہ دونوں برگر ہیں، لیکن آپ پورک کے برگر کو حرام کہیں گے اور بیف کے برگر کو حلال۔ فردر بیف کا بھی جو برگر ہے اس میں بھی آپ کے لیے آپ میکینزم پہ جائیں گے کہ اس کو شریعت کے طریقہ کار کے مطابق ذبح کیا گیا تھا یا نہیں، ٹھیک ہے، اس کو یعنی جھٹکے سے تو نہیں ذبح کیا گیا۔ اب اگر فرض کریں کہ ایک جانور کو جھٹکے سے ذبح کیا گیا، آل دو کہ وہ حلال جانور ہے، ٹھیک ہے، وہ کاؤ ہے، ٹھیک ہے، وہ بفلو ہے، لیکن اس کو جھٹکے سے ذبح کیا گیا، اور دوسرا جو ہے وہی کاؤ اسے جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر طریقہ کار کے مطابق ذبح کیا گیا، تو اب دیکھیں برگر دونوں کا ایک ہی جیسا ہوگا،
کلر بھی ایک جیسا ہوگا، سائز بھی ایک جیسا ہوگا، اینڈ ریزلٹ دونوں کا سیم، لیکن ایک کو آپ کہیں گے کہ حلال کو کہیں حرام، تو وہی فرق کیا ہے؟ میکینزم کا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، اور اس کا جواب بالکل سمپل سا ہے۔ اچھا، ایک بات بہت اہم ہے، یہ جو ورس نمبر 275 آف دا سورہ البقرہ، اس کے سینیریو میں بات کر رہا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سود کو حرام ڈکلیئر کیا گیا، تو اس وقت بھی جو سود خور تھے انہوں نے یہی ایک آبجیکشن ریز کیا تھا، جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ انما البیع مثل الربا، کہ یہ جو ٹریڈنگ ہے یہ بھی تو سود کی طرح ہے، تو آپ سود کو حرام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اور ٹریڈنگ کو حلال کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ان دونوں میں سب سے بڑا فرق تو یہ ہے کہ تمہارے رب نے ٹریڈنگ کو الاؤ کیا ہے، اور تمہارے رب ہی نے ربا کو ڈس الاؤ کیا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے یہی کافی ہے، لیکن جب اس پہ آپ ریسرچ کرتے ہیں، اس پہ تحقیق کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور سود کی وجہ سے جو پیدا ہوتی ہیں، اب تو پوری دنیا اس کو تسلیم کر چکی ہے، اسپیشلی 2008 کے ریسیشن کے بعد تو آج دنیا اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ جو دنیا میں ہر 60 سال 65 سال کے بعد ایک فائنینشیل کرائسس آتے ہیں، ان فائنینشیل کرائسس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ انٹرسٹ بیسڈ سسٹم ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم اگلے اس کے بعد آتے ہیں کویسچن نمبر 2 کو انہوں نے فردر اس میں ہم نے ایلیبوریٹ کیا ہے۔ Similarly, if a person is feeling hungry, he may steal a piece of bread and eat, or alternatively he could buy a piece of bread to eat. The apparent end result would be same, but one is permissible in Sharia and the other is not allowed. وہی والی بات ہے کہ ایک شخص کو بھوک لگی اور وہ جو ہے وہ روٹی جو ہے چوری کر کے لے آتا ہے، ایک دوسرا خرید کر لے کر آ جاتا ہے، دونوں کے پاس روٹی ہے، لیکن آپ پہلے والے کو جس نے چوری کی ہے اس کو آپ کہیں گے کہ اس کا یہ جو ہے عمل جو ہے یہ ناجائز ہے، دوسرے کا عمل جائز ہے، کیونکہ طریقہ کار میں فرق ہے۔ The same is also true for Islamic and conventional banking. Apparently the end result of both may look or feel the same, but due to adherence to a Sharia compliant process, Islamic banking is permissible and interest based banking is not allowed, and is like a declaration of war against Allah and his messenger. اچھا، میں نے ابھی آپ سے یہ بات بھی کی کہ اگر ہم اپیرنٹلی بھی اگر دونوں کو کمپیئر کریں نا تو فرق سامنے آ ہی جاتا ہے، جیسا کہ سیونگ اکاؤنٹ میں نے بتایا کہ اینڈ ریزلٹ میں بھی فرق ہے، کہ وہاں پہ کنفرم آپ کو ریٹرن ملتا ہے، یہاں پر کنفرم ریٹرن نہیں ملتا، کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ برانچ بینکنگ کر رہے ہیں وہ اچھی طرح اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، تھرڈ جو مسکنسیپشن ہے وہ کیا ہے؟ Can interest rate be used as a benchmark؟ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ کائبور کو ایز اے بینچ مارک استعمال کیا جا رہا ہے، فائنینسنگ کے اندر بھی، لائبلٹی سائڈ میں بھی۔ اس کا جو موسٹ پریفریبل آنسر ہے کہ یہ اسلامک بینکوں کو چاہیے کہ وہ اپنا کوئی اسلامک کے نام سے کوئی بینچ مارک انٹروڈیوس کروائے، جیسے ابھی کائبور ہے تو کوئی آئی بور لے کر آ جائے، تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے، کیونکہ اس سے بہرحال لوگ سوال کرتے ہیں، اور یہ ایک بلا وجہ کا سوال ہوتا ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑتا ہے، اس میں اپنا پوٹینشیل لگانا پڑتا ہے، لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر انٹرسٹ بیسڈ بینچ مارک کے مقابلے میں اسلامک بینچ مارک کو انٹروڈیوس کروا دیا جائے تو یہ سوال ویسے ہی ختم ہو جائے گا اور معاملہ ریزالو ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ فار دا ٹائم بینگ یا اس وقت
صورتحال ایسی ہے کہ اسلامک بینکنگ کا جو پورشن ہے کنونشنل بینکنگ کے مقابلے میں وہ ابھی بہرحال اتنا نہیں ہے کہ اسلامک بینک اپنا بینچ مارک انٹروڈیوس کروا سکے. میری نالج میں ہے تھوڑی بہت کہ میں بھی اس کمیٹی کا ممبر رہا کہ اسٹیٹ بینک کی سطح پر اس پر کام شروع کیا گیا تھا، لیکن کسی وجہ سے اب اس پر مزید کام نہیں ہو سکا. لیکن یہ تو آئیڈیل سچویشن میں نے بتا دی کہ اسلامک بینک اپنا بینچ مارک آئی بور یا کوئی بھی نام رکھ کر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دے، تاکہ یہ جو ایک تہمت ہے اسلامک بینکس پر، اس تہمت کو جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے اور یہ سوالی جو ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن اگر فرض کریں کہ فار دا ٹائم بینگ ڈیو ٹو اینی ریزن Islamic Bank cannot introduce any its own benchmark, then کیا ہم یہ کہیں گے کہ جو کنونشنل بینچ مارک ہے اس کو استعمال کرنے کی وجہ سے اسلامک بینکنگ کی جو پروڈکٹس ہیں یا اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس کا جو آپریشن ہے وہ جو ہے نان شریعہ کمپلائنٹ ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. بیسیکلی بینچ مارک اسٹینڈرڈ اٹس سیلف نہ حلال ہے نہ حرام ہے. میں اکثر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ بینچ مارک از بیسیکلی میکینزم ٹو کیلکولیٹ دا انٹرسٹ ان کنوینشنل سسٹم اینڈ ٹو کیلکولیٹ دا پروفٹ ان اسلامک بینکنگ سسٹم. یعنی یہ خود بذات خود یہ کوئی حلال یا حرام چیز نہیں ہے، یہ تو ایک اسٹینڈرڈ ہے، ایک کیلکولیشن میتھڈ ہے. حلال یا حرام ہونے کا فیصلہ اس کے استعمال پر کیا جائے گا. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آگے 2-3 مثالیں اس میں بھی ہیں. کہ فرض کریں کہ 2 لوگ ہیں ایک مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے، مسٹر اے اور مسٹر بی. مسٹر اے جو پروڈکٹ بیچ رہا ہے وہ حرام پروڈکٹ ہے، لائک پورک ہے یا وائن ہے وغیرہ، ٹھیک ہے. اور مسٹر بی جو ہے وہ حلال پروڈکٹ لوگوں کو بیچ رہا ہے، لائک بیف ہے، مٹن ہے، چکن ہے وغیرہ، ٹھیک ہے. اچھا، مسٹر اے نے اپنی پروڈکٹ پر پروفٹ چارج کرنے کے لیے ایک بینچ مارک اس نے متعین کیا ہوا ہے، فکس کیا ہوا ہے. وہ کیا بینچ مارک اس نے متعین کیا ہوا ہے؟ کہ وہ اپنی ہر پروڈکٹ کو 5% پر بیچا کرے گا. ہر پروڈکٹ کو 5% پہ وہ بیچا کرے گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر اس کی کوئی پروڈکٹ 100 روپے کی ہے، یعنی اس نے 100 روپے میں لی ہے، تو اس پروڈکٹ کو آگے وہ 105 میں بیچے گا. اگر 500 کی ہے تو 525 میں بیچے گا، کیونکہ اس نے اپنا ایک اور پروفٹ بینچ مارک متعین یا فکس کیا ہوا ہے. لہٰذا جو بھی اس کی پروڈکٹ ہوگی وہ انٹو 5% کر کے اس کی قیمت جو ہے بتا دے گا. لیکن وہ بیچ رہا ہے حرام چیز. اب اسی مارکیٹ میں فرض کریں اسی مارکیٹ میں ایک جو دوسرا شخص بھی بیٹھا ہوا ہے جو حلال پروڈکٹ بیچ رہا ہے، اس نے دیکھا کہ چونکہ اے نے پروفٹ کیلکولیشن کے حوالے سے 5 کو اس نے ایز اے بینچ مارک فکس کر لیا ہے، تو کیوں نہ میں بھی 5 کو ہی وہ ایک بینچ مارک بنا لوں اور میں بھی اپنی پروڈکٹ پہ 5% ہی پروفٹ چارج کروں. لہٰذا وہ چکن بیچے، چاہے بیف بیچے یا مٹن بیچے، وہ ہر 100 پہ 5 روپے کا پروفٹ رکھے گا. اب آپ دیکھیے کہ مسٹر اے جو کہ نان شریعہ کمپلائنٹ گوڈز، حرام گوڈز بیچ رہا ہے اور 5% اس کا بینچ مارک ہے، پروفٹ کیلکولیشن اسٹینڈرڈ اس کا 5% ہے. اور مسٹر بی جو کہ حلال چیز بیچ رہا ہے اس نے بھی 5% کو بینچ مارک بنایا ہوا ہے. تو کیا یہ کہا جائے گا کہ چونکہ مسٹر بی جو کہ حلال چیز بیچ رہا ہے اس نے وہی بینچ مارک اڈاپٹ کیا ہے 5% جو بینچ مارک مسٹر اے نے اڈاپٹ کیا ہے جو کہ حرام چیز بیچ رہا ہے؟ تو یقینی طور پر اس کا جواب آئے گا کہ نہیں. آلدو کہ مسٹر بی کوئی اور کچھ فرق کر کے بینچ مارک مقرر کر لے تو زیادہ بہتر ہے.
فرض کریں 5.1 کر لے 4.90 کر لے، لیکن اگر وہ 5 بھی کرتا ہے تو اس میں کوئی شرعی اعتبار سے مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اصل چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے یا جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ اٹ سیلف حلال ہے یا نہیں۔ اگر حلال ہے تو بینچ مارک کوئی سا بھی یوز کیا جائے اس میں شرعن کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یوزنگ انٹرسٹ ریٹ بینچ مارک سچ ایز کائبور اور لائبور فار ڈیٹرمائننگ دا پروفٹ آف اینی پرمیزیبل ٹرانزیکشن لائک سیل اور مرابحہ ڈز ناٹ رینڈر دا ٹرانزیکشن ایز انویلڈ اور حرام۔ The nature of the transaction determines the validity of the transaction، یعنی یہی کہ ہم نے تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں۔ اگر وہ حلال ہے تو آپ بینچ مارک کوئی بھی اسٹینڈرڈ آپ یوز کر سکتے ہیں فار دی کیلکولیشن آف دا پروفٹ، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اے اینڈ بی آر ٹو بردرس، اے سیلز liquor that is totally prohibited in Sharia. B, being a practicing Muslim, dislikes the business of A and starts the business of soft drinks۔ بالکل وہی مثال جو میں نے ابھی آپ کو دی اس کو ایک دوسرے انداز میں یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ But he wants his business to earn as much profit as A earns through trading in liquor. Therefore, he resolved that he will charge the same rate of profit from his customer as A charges over the sale of liquor. Thus, he has tied up his rate of profit with the rate used by A in his prohibited business. تو اس میں کیا مسئلہ ہوگا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ اتقوا موادع التہمی، کہ تہمت کی جگہوں سے بچو۔ چونکہ وہ بینچ مارک جو کنونشنل بینکس استعمال کر رہے ہیں ان کو اسلامک بینک میں استعمال کرنے کی وجہ سے لوگوں میں اسلامک بینکنگ کے بارے میں مختلف قسم کے جو ہے نا خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو بہتر تو یہی ہے، پریفریبل تو یہی ہے کہ اس سے جان چھڑا لی جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے پریکٹیکل ایشوز کی وجہ سے یا لا آف دی لینڈ کی وجہ سے ہم فار دا ٹائم بینگ اس طرح کا کوئی بینچ مارک سیٹ نہیں کر پا رہے تو اس موجودہ بینچ مارک کائبور یا لائبور کو لینے میں شرعن کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ بالکل غیر معقول سا لوگوں کا سوال ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کا جواب اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو سیٹسفائی کر سکیں۔ اچھا اسی طرح ون میں say that B uses an awkward benchmark in determining the rate of profit, but obviously no one can say that the profit charged by him in his halal business is haram because he has used the rate of profit of the business of liquor as a benchmark۔ ٹھیک ہے نا، زیادہ سے زیادہ جو میں نے بات کہی کہ لوگ یہی کہیں گے یار اس کو آپ چینج کر دیجئے تو زیادہ بہتر ہے۔ The same is true for Islamic banks. It is most desirable and preferable that Islamic banks develop their own benchmark for profits. However, in the absence of any such alternative, interest rate related benchmark can be used. مجھے امید ہے آپ لوگ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اچھا، some people claim that there is no concept of banking in Islam. یہ بھی ایک سوال عام طور پہ مارکیٹ میں کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی دیکھیں، اگر آپ شروع کے معاملات دیکھیں اسلام کے تو بہت سارے ایسے معاملات آپ کو ابھی نظر آئیں گے جو اس وقت نہیں تھے، آج کل ہو رہے ہیں۔ اصل چیز اسلام میں یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اسی لیے معاملات یا ڈیلنگز میں ایک بہت ہی خوبصورت سا پرنسپل ہے، وہ یہ ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاملات کے اندر، ڈیلنگز کے اندر جو اصل ہے، اوریجن ہے، اس کا جائز ہونا ہے until unless کہ اس کے ناجائز ہونے پر کوئی دلیل پیش نہ کر دی جائے۔ یعنی اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کب کوئی عمل جب کیا جائے گا
تو اس عمل کو حلال ہی سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل پیش نہ کر دی جائے۔ لہٰذا اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلام میں بینکنگ کا تصور نہیں ہے تو اس سے سوال کیا جائے گا کہ اسلام میں بینکنگ کا اگر تصور نہیں ہے تو اسلام میں بینکنگ کے روکا کہاں گیا ہے؟ اسلام میں بینکنگ سے روکا کہاں گیا ہے؟ کسی حدیث میں یا قرآن مجید کی کسی آیت میں یا اجماع امت کے ذریعے سے بینکنگ سے روک دیا گیا ہو؟ تو کہیں پر بھی ہمیں ایسی کوئی دلیل نہیں ملے گی کہ جہاں پر اسلام بینکنگ سے اسلام میں روکا گیا ہو۔ تو جب روکا نہیں گیا تو اصول کیا ہے کہ جس کام سے روکا نہیں گیا اگر وہ کام شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے یا شریعت کے کسی بھی ایکسپلیسٹ پرنسپل کے اگینسٹ نہیں ہے تو اس کو جائز سمجھا جائے گا۔ لہٰذا بینکنگ جو ہے یہ ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرمنالوجی ہے جو عام طور پر کنونشنل سسٹم کے اندر لوگوں سے پیسے لینے اور آگے پیسے دینے والے ادارے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے، لوگوں کا اپنی بنائی ہوئی ایک اصطلاح ہے۔ لہٰذا اگر کسی کہ جس میں ٹریڈنگ کو شریعت کے اصولوں کے مطابق پرفارم کیا جا رہا ہو اس سسٹم کو کوئی بینک کہہ دیتا ہے یا بینکنگ سسٹم کہہ دیتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ اس کے ناجائز ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو اس کو ناجائز کہے گا یا جو یہ کہے گا کہ بینکنگ کا تصور نہیں ہے تو برڈن آف پروف بھی اسی پر ہوگا۔ The use of the word banking does not make any institution halal or haram. Rather, it is the underlying scope and nature of activities that are being conducted which makes it halal or haram. Concept of banking based on pooling of excess funds of depositors and channeling them towards those who require it for investing activities is not only approved but encouraged by Islam. But the concept to lending and borrowing on the basis of interest is not allowed in Islam. ٹھیک ہے نا؟ اصل چیز کیا ہے کہ آپ لینڈنگ یا بورنگ انٹرسٹ کی بنیاد پر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں جس میں کوئی چیز بیچ رہے ہیں یا کوئی چیز خرید رہے ہیں یا آپ کوئی سروسز بیسڈ ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر رہے ہیں جس میں اپنی سروسز دے کر یا دوسروں کی سروسز لے کر جو ہے دونوں صورت میں جو ہے سروس چارجز لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں، تو اس سسٹم کو اگر آپ اسلامک بینکنگ کا نام دے دیں یا بینکنگ کا نام دے دیں تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ Is charging penalty on late payment allowed? Not allowed. ٹھیک ہے، یہ ایک بنیادی اصول شریعت کا کہ ایک دفعہ جب کسی چیز کی قیمت متعین ہو جائے تو اس کے متعین ہونے کے بعد اگر بعد میں بائر یا کسٹمر ڈیفالٹ کرتا ہے تو سیلر اس پر مزید کچھ اوپر نہیں لے سکتا، اس کی قیمت میں اضافہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو لاک کیا جائے گا۔ لیکن شریعت میں ایک کانسیپٹ ہے جو اس سے مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ جو موجودہ حالات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اسلامک بینکس کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ڈپازیٹرز کے ہوتے ہیں، تو اگر اسلامک بینک لوگوں کے ساتھ اس طرح ڈیل کرنا شروع کر دے اوپنلی کہ آپ ہم سے مرابحہ کریں، سلم کریں، استثناء کریں اور ان کی بنیاد پر پیسے لیں، اگر آپ آن ٹائم پیمنٹ کریں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو جتنا طے ہوا اس سے زیادہ نہیں دینا پڑے گا، تو آپ کے علم میں ہے تو پوری بینکنگ جو ہے وہ اسلامک وہ فلاپ ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے ہاں جو امانت اور دیانت کا معیار ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر فقہ مالکی سے ایک کانسیپٹ لیا گیا جس کو ہم نظر اللجاج کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نظر اللجاج یعنی جھگڑے کو دور کرنے کے لیے کسی کا منت ماننا۔ لہٰذا اس کے تحت ہم نے ایک چیریٹی کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا اسلامک بینکنگ میں پینلٹی کے اگینسٹ میں، جو اس سے مختلف ہے کہ کسٹمر سے ایک انڈرٹیکنگ لی جائے نظر اللجاج کی بنیاد پر کہ اگر وہ آن ٹائم پیمنٹ نہیں کرے گا
تو وہ بینک کو چیریٹی دے گا اور وہ چیریٹی بینک کی انکم کا حصہ نہیں بنے گی. جب کنونشنل بینک پینلائز کرتا ہے تو جو بھی پینلٹی آتی ہے وہ کنونشنل بینک کی انکم کا حصہ بنتی ہے، لیکن جو چیریٹی ہوگی وہ چیریٹی اکاؤنٹ میں جائے گی اور کنونشنل بینک کی انکم کا وہ حصہ نہیں بنے گی. لہٰذا جب کسٹمر کی طرف سے انڈر ٹیکنگ دے دی جاتی ہے تو پھر وہ ڈیفالٹ ہونے سے خود کو بچاتا ہے، اس لیے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور بچاتا ہے کہ کہیں اس پر وہ چیریٹی امپوز نہ ہو جائے. تو اس طرح بینک کا جو مسئلہ ہے کہ اس کو آن ٹائم پیمنٹ ہو وہ بھی حل ہو جاتا ہے، اور جو پینلٹی شریعت میں منع ہے اس سے بھی بچا جاتا ہے. تو یہ ہے بیسیکلی جو اسلامک بینکس کے اندر چیریٹی کا کانسیپٹ، اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ٹیکنگ انٹرسٹ ان دا فارم آف لیٹ پیمنٹ پینلٹی اور ان اینی ادر فارم از اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ ان اسلامک شریعہ. However, in order to safeguard Islamic banks from being exploited and to instigate a financial discipline, some check and balances are allowed. To be in place by the Sharia scholars. It is allowed by the Sharia Board of Islamic Banks that in order to discourage late payment and defaults, the customer can be asked to give a unilateral undertaking to pay a certain amount for charity to be utilized for charitable purpose as approved by the Sharia Board or Sharia advisor of the bank. However, it is very clear that any amount in this charity pool cannot be considered as bank income. تو دیکھیں کتنا بڑا فرق آ گیا کہ جو لیٹ پیمنٹ آتی ہے وہ بینک کی انکم کا حصہ بن جاتی ہے، چیریٹی بینک کی انکم کا حصہ نہیں بنتی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم پوائنٹ جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں پریکٹیکلی جو ہوتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک کسٹمر نے انڈر ٹیکنگ کر دی اور ڈیفالٹ ہو گیا، اور ڈیفالٹ بھی وہ جینون ہوا. جینون ڈیفالٹ ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے آج کل کورونا کی وجہ سے کئی بڑے بڑے کاروبار جو ہے ڈوب گئے، کئی فیکٹریز اور انڈسٹریز بند ہو گئیں. تو اس طرح کے اگر جینوین ایشو آ جائے اور اس پہ چیریٹی چارج ہو جائے تو یہاں پر ہمارے پاس بہت سارے پروویژنس موجود ہیں جن کے تحت بعض صورتوں میں ڈیفرل آف چیریٹی دے دی جاتی ہے، بعض صورتوں میں ویور آف چیریٹی دے دی جاتی ہے، ایون کہ ریورسل آف چیریٹی کانسیپٹ بھی انٹرنلی اسلامک بینکس کے پاس موجود ہوتا ہے. تو چیریٹی کا جو کانسیپٹ لیا گیا ہے اسلامک بینکس کے اندر اسپیشلی ان پاکستان، یہ ایک ضرورت کے تحت لیا گیا ہے، اور اس لیے لیا گیا ہے تاکہ لوگ جان بوجھ کر ڈیفالٹ نہ کریں، اور لینے کے بعد بھی اس کے اندر بہت سارے پروویژن رکھی گئی ہیں جن کی وجہ سے کسٹمرز کو بعض اوقات جینوین ایشوز میں ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیا جاتا ہے. The price of cash sale and deferred sale can be different. Will it not cause interest? No. دیکھیں بنیادی طور پر جہاں پہ انٹرسٹ کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پر کیش ٹو کیش ٹرانزیکشن ہوتی ہے، یعنی ایک نے دوسرے کو پیسے دیے اور پھر اس کو جتنے اس نے دیے اس سے زائد پیسے مل گئے. ٹھیک ہے، یعنی کیش ٹو کیش ٹرانزیکشن ہوتی ہے انٹرسٹ کے اندر. بٹ ان کیس آف سیل، چاہے ڈیفرڈ اینڈ اسپاٹ سیل، وہاں پر ایسڈ اور کیش انوالو ہوتا ہے، یا ایسڈ اور دوسری طرف سے کوئی اس کی پرائس یا سمن انوالو ہوتی ہے. تو یہ ٹریڈنگ کی صورت آ جاتی ہے، اور ٹریڈنگ کے اندر ادھار اور نقد کا تو فرق اپنی جگہ ہے ہی. آپ اگر غور کریں نقد فروخت کے اندر بھی بعض صورتوں میں قیمت کا فرق ہمیں نظر آ جاتا ہے. سیلر جو ہے ایک کسٹمر کی 10 میں دیتا ہے تو دوسرے کسٹمر کو ڈیو ٹو اینی ریزن وہی چیز وہ 9 روپے میں دے دیتا ہے کہ یہ میرا پرانا کسٹمر ہے، یہ مجھ سے ہی ڈیل کرتا ہے. تو نقد میں بھی قیمت کا فرق جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. ادھار کے اندر قیمت کا فرق جو ہے شریعت نے اس کو الاؤ کیا ہے، بٹ ود ٹو کنڈیشنز. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر ایک چیز کی قیمت 2 یا 3 ہے ادھار میں، کہ ایک ماہ کے ادھار پر اگر وہ لیتا ہے تو فرض کرے اس کی قیمت 100 روپے ہے، 2 ماہ کے ادھار پر لیتا ہے تو 110 ہے،
اور 3 ماہ کے ادھار پر لیتا ہے تو 120 ہے. تو اب دیکھیں چیز ایک ہے اور اس کی 3 قیمتیں آ گئیں 1, 2 اور 3 ماہ کے اعتبار سے الگ الگ 100 روپے, 110 اور 120. اب 3 قیمتوں میں کسی ایک قیمت پر, پہلی کنڈیشن, کسی ایک قیمت پر پارٹیز کا ایٹ دا ٹائم آف آفر ان ایکسپٹینس اگری ہونا ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بائر یہ کہے کہ میں چیز لے جاتا ہوں, اگر 1 مہینے میں آیا تو 100 دے دوں گا, 2 مہینے میں آیا تو 110 دے دوں گا, اور 3 مہینے میں آیا تو 120 دے دوں گا. اس کی اجازت نہیں ہوگی. کسی ایک قیمت کو لاک کرنا ضروری ہوگا, اور جو قیمت متعین ہو جائے, لاکڈ ہو جائے, اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ بائر پیمنٹ کرنے میں دیر کرتا ہے, ڈیلے کرتا ہے, تو ایسی صورت میں اس قیمت میں اب مزید اضافہ کی گنجائش نہیں رہے گی. یعنی اگر 1 ماہ کا اس نے لیا 100 روپے کے حساب سے, اور وہ 1 ماہ میں پیمنٹ نہیں کرتا بلکہ 10-15 دن ڈیلے آتا ہے, تو 10-15 دن ڈیلے کی وجہ سے اس 100 میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا. یہ غلط ہو جائے گا. تو ان شارٹ اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے کہ اٹس الاؤڈ بٹ ود 2 کنڈیشنز. فرسٹ کنڈیشن از کہ one of different prices must be determined at the time of contract, and then if buyer ڈیفالٹ کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی قیمت کو مزید بڑھایا نہیں جا سکتا, یعنی سیلر بہرحال 100 روپے لینے کا ہی حقدار ہوگا. تو ہم اسے ہم پڑھ بھی لیتے ہیں. if a commodity is sold in exchange of money, the seller when fixing the price may take into consideration different factors including the time of payment. A seller being the owner of a commodity which has intrinsic utility may charge a higher price and the purchaser may agree to pay it due to various reasons. Thus, at the time of the execution of the sale transaction, the seller can charge a higher price if the buyer is paying on deferred basis. However, once the price is fixed, جو میں نے بات کی ابھی, and the sale is executed, the price cannot be increased if the buyer does not make the payment on its due date. ہاں, اس میں وہی گنجائش موجود ہے کہ اس سے ایک چیریٹی کی انڈر ٹیکنگ لے لی جائے تاکہ وہ جان بوجھ کر ڈیفالٹ کرنے سے خود کو بچائے. اچھا, 7 نمبر میں ہم آ گئے. A fixed rate of return is not permitted in Sharia. یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ جہاں پر فکس کر لیا جائے وہ ناجائز ہے. نہیں, ایسا نہیں. It depends on the nature of the contract. Sometimes it is compulsory to fix the rate. یعنی یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ ریٹ کو فکس کریں. ریٹ سے مراد یہاں پر جو بھی آپ کا کنسیڈریشن ہے اس کو فکس کریں, اور بعض صورتوں میں فکس کرنا ناجائز ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک یعنی پرنسپل کے طور پر نہیں بیان کیا جا سکتا کہ یہ پرنسپل اکراس دا بورڈ آن آل ٹائپس آف کانٹریکٹ. آپ جب کرایہ داری کا معاملہ کرتے ہیں تو اس وقت کرایہ کا فکس کرنا ضروری ہوتا ہے. آپ گھر اگر کسی کو کرایہ پہ دیتے تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ جی آپ استعمال کریں اور جو جی میں آئے آپ دیجیے گا, یا آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو گاڑی والے کو آپ یہ تو نہیں کہتے کہ, یا گاڑی والا آپ کو یہ نہیں کہتا کہ جی بیٹھ جائیں, وہاں پر پہنچنے کے بعد جو جی میں آیا آپ دے دیجیے گا, یا میں آپ سے جو چاہوں گا مطالبہ کر دوں گا. ایسا نہیں, وہاں پر آپ فکس کرتے ہیں. کیوں؟ وہ ہے رینٹ کانٹریکٹ, ٹیننسی کانٹریکٹ, اجارہ کا کانٹریکٹ, جس میں پہلے سے متعین کرنا ضروری ہے. ہاں, لیکن اگر آپ مشارکہ کر رہے ہیں, مداربہ کر رہے ہیں, جس کے پروفٹ کا بھی پتہ ہی نہیں کہ فیوچر میں کتنا پروفٹ آئے گا, ٹھیک ہے, اور تو وہاں پر اگر آپ نے فکس کر دیا ان لم سم اماؤنٹ کہ میں نے پارٹنرشپ کی اور اس پارٹنرشپ میں میرا جو ہے 20,000 ہوگا, باقی تو دوسری پارٹی کا ہوگا, تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. تو فکس ریٹرن ڈز ناٹ میک اے ٹرانزیکشن حلال و حرام. فار ایگزامپل پروفٹ آن ٹریڈنگ, رینٹ آن پراپرٹی. ٹھیک ہے, ٹریڈنگ کے اندر ان فارم آف مشارکہ فکس نہیں ہو سکتا, پتہ نہیں کتنا پروفٹ آئے گا. بٹ رینٹ میں جو چیز آپ دے رہے ہوتے ہیں, یعنی جو آپ کا سبجیکٹ میٹر یوز و فرق ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے, لہذا اس کی پرائسنگ فکس اماؤنٹ میں کی جا سکتی ہے.
تو یہ چند مسکنسیپشنز تھے جن کو آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا اور ان کے جوابات بھی دے دیے گئے. بہت سمپل ہے, اور اگر آپ ان سلائڈس کو 2 سے 3 دفعہ بہت توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو مجھے امید ہے کہ ان سارے سوالوں کے جواب آپ اپنے ساتھیوں کو, اپنے کسٹمرز, ڈپازیٹرز کو ایزیلی دے سکتے ہیں. تو جی ضیاء بھائی آپ ہیں ابھی ہمارے ساتھ یا کوئی اور ساتھی ہیں؟ میں ہوں مفتی صاحب, بالکل. جی آپ بتائیے. بس مفتی صاحب ان سے کوشچنس لے لیتے ہیں کہ سوالات کسی کو پوچھنے تو سوالات پوچھ لے, چیٹ میں لکھے پوچھ لے, ہینڈز ریز کر کے پوچھ لے. ہاں جی میں حاضر ہوں. تو کلاس سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو ہے پلیز کوشچنس پوچھ لیجیے مفتی صاحب. ہاں جی چیٹ باکس میں بھیج دیجیے, یہ ہمارے سب اپنے ہی ساتھی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا مفتی صاحب ایک سوال میرا بھی ہے. جی کیا صاحب کیجئے. اچھا سر سوال یہ ہے کہ سر میں نے سنا ہے کہ جو آٹومن امپائر تھی یعنی خلافت عثمانیہ, اس میں سر بیسکلی جو ان کی وزارت مال تھی تو ان کی طرف سے بھی سر ایک جو ہے نا ریٹ کا اناؤنسمنٹ ہوتی تھی. سر اس کی میں تھوڑی تفصیل معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ ریٹ کون سا والا ریٹ اناؤنس کرتے تھے سر, کہ خلافت عثمانیہ میں سنا ہے کہ یہ ایک مجھے بتایا گیا تھا کہ میرے ذہن میں ابھی تو نہیں ہے, لیکن یہ بیسیکلی وہ تسعیر کا کانسیپٹ ہوگا. دیکھیں اچھا ہاں تسعیر کہتے ہیں پرائس فکسیشن کو. اچھا ٹھیک ہے, ہاں جیسے پاکستان گورنمنٹ بھی, ہمارے ہاں دونوں سسٹم رائج ہے نا. کچھ جی چیزیں ہم جو بیچتے ہیں تو اپنی مرضی سے پرائسنگ بے راضی بھی بہت بڑھ گئی ہے, لوگ جتنی چاہتے ہیں پرائسنگ کر لیتے ہیں. بعض چیزوں میں گورنمنٹ نے تسعیر کا جو ہے طریقہ کار اختیار کیا, وجہ سے پیٹرول ہے یا ان جیسی چیزوں کی جو پرائس کی فکسیشن ہوتی ہے. یہ عوام شور کی آواز آ رہی ہے. جی جی اچھا سر یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ کنسپٹ جو مرابحہ کا ہے, عقد مرابحہ کا, سر یہ آٹومن امپائر وغیرہ میں تھا اس وقت؟ یہ تو دیکھنا پڑے گا مجھے, یہ تو مطلب یہ تاریخ کا ہے نا. ہم نے تو شرعی اعتبار سے اس کی کانسیپٹ ہو سکتا ہے کہ ابھی میری نالج میں نہیں ہے کہ ان کے یہاں کیا طریقہ کار تھا. ٹھیک ہے لیکن سر یہ جہاں تک سلم ہے, سلم کا تو ذکر باقاعدہ خود حدیث سے ڈرائیو ہوتا ہے نا سر. سلم کا تو کنسپٹ ہی حدیث سے آیا. بالکل, لیکن مرابحہ کا بھی کانسیپٹ موجود تھا. اس لیے موجود تھا, کیسے پتا چلا موجود تھا؟ وہ اس طرح کہ ہمارے جتنے بھی بڑی کتابیں ہیں نا, جتنی بھی فقہ کی, ٹھیک ہے, ان کے اندر باب المرابحہ پورا ایک چیپٹر موجود ہے. اچھا چیپٹر موجود کا مطلب یہ ہو کہ اس کا کانسیپٹ تھا تو انہوں نے اس پہ باقاعدہ چیپٹرز جو ہے انہوں نے لکھے. ٹھیک ہے, اور باقی سر مطابع کنسپٹ تو خیر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت وہ کہ رسول اللہ صلی کے اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے. ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ, اور پھر حضرت زبیر بن عوام کے حوالے سے بھی غالباً مشہور ہے. ٹھیک ہے, اچھا اچھا, یعنی حضرت زبیر بن عوام بھی جو ہے مداربہ کا معاملہ کرتے تھے. ہاں جی جی. اچھا اور کوئی ساتھی پوچھنا چاہیں تو پھر میں آپ اب کیا امتحان لیں گے ان کا؟ جی ہاں سر, ایک بہت آسان سا کوئز ہے, بہت ہی آسان سا. تو میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ رہوں یا پھر مجھے اجازت ہے؟ بس سر آپ کو اجازت ہے؟ بس میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو چیٹ میں لکھ کے پوچھ لیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آ جائیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام.
सर मैं तौसीफ रशीद बात कर रहा था लिया से। सर मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, मैं क्वेश्चन ये था मेरा, अभी ये बेंच मार्किंग ऑफ काइबोर के हवाले से सर ने अभी डिस्कस किए, तो इसमें ए सेलर के हवाले से सर ने बात की और बी सेलर के हवाले से। अब सर मैं एक चीज़ ये पता करना चाह रहा था कि एक कन्वेंशनल बैंक सेम यूज़ कर रहा है काइबोर को और ऑटो फाइनेंस, और सेम हम भी काइबोर को यूज़ कर रहे हैं फॉर ऑटो फाइनेंस। अब इसमें जैसे सर ने बताया कि वो ए सेलर जो है वो सेल कर रहा है लिक्विड, तो वो उस चीज़ की जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास उसमें हलाल में नहीं है, वो हम दैट्स वाई वो कंसीडर होगी हराम उसमें। और हम सॉफ्ट ड्रिंक्स बी जो है वो मतलब सॉफ्ट ड्रिंक बेच रहा है। तो सेम इसी तरीके से अगर हमारी बिजनेस कॉन्सेप्ट कन्वेंशनल में वो सेल कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो ऑटो फाइनेंस सेल कर रहा है और हम भी ऑटो फाइनेंस, तो उस सूरत में हम क्या, किस चीज़ को हम बेंचमार्क तो हमने कंसीडर कर लिया। हाँ, दोनों में फर्क है ना, बुनियादी तौर पे दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जब आप कन्वेंशनल के ऑटो फाइनेंस की बात करते हैं तो कन्वेंशनल बैंक की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं ना, वो लोनी ट्रांजेक्शन होती है। नाम उसका कुछ भी वो रख लें, ऑटो फाइनेंस कह लें, होम फाइनेंस कह लें, बेसिकली बैंक जो होता है इस सूरत में क्रेडिटर होता है जो अपने कस्टमर को ऑटो फाइनेंसिंग के लिए पैसा कर्ज देता है, ठीक है, और जो पैसा लेने वाला है वो डेटर होता है। वो तो डेटर अब हो गए जी, तो अब जो भी काइबोर अप्लाई होगा वो लोनी ट्रांजेक्शन, लोनी अमाउंट पर, यानी जो लोन अमाउंट है उस पर वो काइबोर अप्लाई होगा, और उससे जो चीज सामने आएगी निकल के वो इंटरेस्ट होगी, यानी वो रिबा होगा, ठीक है। जबकि हम जब बैंक ऑटो फाइनेंस की, तो या तो इजारा होता है या फिर यहाँ पर डिमिनिशिंग मुशारका होता है। इजारा का मतलब ये हुआ, हाँ, इजारा का मतलब ये हुआ कि बैंक गाड़ी खरीद कर उसकी ऑनरशिप गाड़ी पर, उस गाड़ी पर अपनी ऑनरशिप क्रिएट करके उसी गाड़ी को अपने कस्टमर को किराए पे दे देता है। अब बैंक जब काइबोर को अप्लाई करेगा तो वो किराए की चार्जिंग पे करेगा कि मुझे कितना किराया इस पे चार्ज करना है, मेरी जो इन्वेस्टमेंट गाड़ी पर हुई है वो इतनी हुई है और उसके अगेंस्ट मैं किराया इससे इतना चार्ज करूंगा। तो अब देखिए मामला बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। वो लोन पर काइबोर को अप्लाई करके इंटरेस्ट को फाइंड आउट करता है, हम काइबोर को अप्लाई करेंगे इजारा की ट्रांजेक्शन में रेंट को फाइंड आउट करने के लिए, तो उधर रिबा निकलेगा, इधर रेंट निकलेगा। यही मामला डिमिनिशिंग मुशारका में भी है कि कस्टमर को बैंक अपने यूनिट्स जो हैं वो दे देता है इस्तेमाल करने के लिए, और उसके अगेंस्ट जो है उससे किराया चार्ज करता है। अब कितना चार्ज करेगा तो उसके लिए वो काइबोर का जो स्टैंडर्ड है या बेंचमार्क है उसको अप्लाई करता है। तो अच्छा सर, बात वहीं पर रुके तौसीफ साहब, बात वहीं पर आ गई कि अंडरलाइन ट्रांजेक्शन क्या है बेसिकली, ठीक है। दोनों के मामलात अलग अलग हैं, आल्दो के स्टैंडर्ड, बेंचमार्क या कैलकुलेशन मेथड दोनों ने एक अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन दोनों के मामलात अलग अलग हैं। राइट सर, वो अंडरस्टैंडिंग आ गई, बहुत शुक्रिया। सेकंड में इसमें सर ये है, सर एक छोटा सा इसी के रिलेटेड भी था क्वेश्चन, इफ यू अलाउ सर काइंडली। कीजिए जी। अच्छा, इसमें सर अगर फॉर एग्जांपल जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था मतलब है कि मुशारका में या इजारा में, तो काइबोर रेट उस टाइम एक मतलब है कि बता दिया गया था कि ये काइबोर रेट है। इन फ्यूचर अगर वो काइबोर रेट इंक्रीज कर जाता है तो हमने ये देखा है कि जो हमारी इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो बैंक, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट हमने स्टार्ट पे किया था वो काइबोर रेट डिफरेंट था, बट आफ्टर सम टाइम वो काइबोर रेट इंक्रीज हो जाता है, तो ये हमारे यहाँ इंस्टॉलमेंट भी अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। वो जो डिफरेंस आ जाता है वो किस में कंसीडर होगा सर? ये बिल्कुल दुरुस्त है। आप देखें, ये तो बैंकिंग से हटकर भी, इस्लामिक बैंकिंग से हटकर भी अगर आप हम अपने मामलात को देखें, आप अपने मामलात को देखें कि जब हम किराए पे कोई जगह लेते हैं तो शुरू में एक किराया फिक्स होता है। जैसे फर्ज करें कि आपने एक मकान लिया और उसका किराया 20,000 रुपये है, तो उसके साथ साथ ये भी तय हो जाता है कि हम हर साल इसको दोबारा रीन्यू करेंगे, ठीक है ना, किराया को रीन्यू करेंगे।
اب اس میں مختلف میتھڈز ہوتے ہیں. ایک میتھڈ ہم لوگ یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہر سال 2,000 روپے کا اضافہ ہوگا یا 1,000 روپے کا اضافہ ہوگا. ایک میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا کرایہ ہے اس کا 5% جو ہے وہ ہم ہر مہینے ہر سال بڑھائیں گے یا 10% ہر سال بڑھائیں گے. ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اس وقت ہم آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں گے. بالکل یہی معاملہ اسلامک بینک کا بھی ہوتا ہے کہ اسلامک بینکس پورے ٹینر کے لیے یا جو بھی پیریڈ ہے کانٹریکچوئل پیریڈ ہے اس کے لیے ایک کرایہ فکس نہیں کرتا، بلکہ وہ 6 ماہ کے لیے 1 سال کے لیے وہ کائبور کو سامنے رکھتے ہوئے فکس کرتا ہے. لیکن جو ایک دفعہ فکس ہو جائے، جیسے فرض کریں آج کی تاریخ میں اگلے 6 ماہ کے لیے ایک کائبور ریٹ کو اپلائی کیا گیا اور کرایہ متعین ہو گیا کہ یہ کرایہ ہم اگلے 6 ماہ لیں گے، تو اس دوران کوئی بھی کمی بیشی ہو جائے، کائبور میں کچھ بھی آ جائے، اس کو ہم پھر چینج نہیں کرتے، بلکہ 6 ماہ کے بعد پھر اس کو دوبارہ کو اپلائی کر کے. تو یہ معاملہ تو ہم نارملی اسلامک بینکنگ سے ہٹ کر بھی جو کرایہ داری کا معاملہ کرتے ہیں، اجارہ کا معاملہ کرتے ہیں، وہاں پر بھی ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں شرن کوئی قباحت نہیں ہے. جی جنید جاوید صاحب، جی توصیف آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر لاسٹ ٹائم بھی میں نے ایک کویشچن کیا تھا، مجھے دوبارہ سے میں اس بات پہ ہے کہ ٹھیک ہے کرایہ بھی ہے، کرایہ بھی ہم لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں ہم پرسنٹیج کے حساب سے بھی ہم بڑھوتری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا سر، پر جرمانہ جو ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. مطلب میں نے پوری یعنی کہ جرمانہ جو ہے نا، ہم اس کرایہ داری کے اوپر ہم جرمانہ بھی لگائیں، تو سر وہ کہیں پر بھی میں نے نہیں دیکھا. اور عموماً بھی ہم پبلک میں کیونکہ ہم برانچ بینکنگ کریں، کنزیومر ہمارے سے یعنی کہ رابطے کرتے ہیں، تو عموماً یہی بحث چھڑی رہتی ہے. یہاں پہ علماء کرام بھی ان کو یہی چیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ چلو ہر چیز صحیح ہے، پر جہاں پہ آپ صرف یہ پوچھ لیں کہ اگر 2 مہینے کے بعد اگر میں یعنی نہ دے سکوں، پیسے نہ دے سکوں، تو آپ اس پہ اضافی یعنی کہ چارج کریں گے. اگر اضافی چارج کرتے ہیں تو وہ سود کی مد میں آ جاتا ہے، اگر اضافی چارج نہیں کرتے تو وہ چیز صحیح ہے. میس یہ پورے معاشرے میں جدھر مطلب میں تو حیدرآباد سے ہوں، تو یہ چیز یعنی کہ یہ چیز لے کر آ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس. ٹھیک ہے، میں آپ کا سوال میں نے پک کر لیا، آپ کا سوال پک کر لیا میں نے. جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب تو میں دے چکا ہوں سلائیڈ کے اندر جب ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جرمانہ ہے ہی نہیں، ہم اسے جرمانہ کا نام ہی نہیں دیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جرمانہ جو کیا جاتا ہے وہ جرمانہ کرنے والے کی انکم کا حصہ بنتا ہے. اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو پینلائز کرتا ہے، اس کو پینلٹی ملتی ہے اس پینلائزیشن کی وجہ سے، تو وہ جو پینلٹی ہوتی ہے اس کی انکم کا حصہ بن جاتی ہے. اسلامک بینک میں ایک کانسیپٹ فقہ مالکی سے لیا گیا ہے آن ڈائر نیڈ بیسس، یعنی اس کی ضرورت اس لیے آئی کہ اگر ہم اس کانسیپٹ کو نہیں لیتے تو اسلامک بینکس کے جو پیسے ہیں جو فائنانسنگ میں لگ چکے ہیں ان کی ریکوری کیسے ممکن ہوتی. تو ایک کانسیپٹ چونکہ فقہ مالکی کے اندر موجود تھا کہ ہم جن کے ساتھ فائنانسنگ کر رہے ہیں ان سے ایک انڈر ٹیکنگ لے لیں کہ وہ ہمیں وقت پر ادائیگی کریں گے، اور اگر وقت پر وہ ادائیگی نہیں کریں گے تو وہ ایک اپنے اوپر ایک چیریٹی امپوز کرے کہ ہم جو ہے اس پرسنٹیج پہ یا اس طریقے سے کچھ رقم جو ہے چیریٹی کریں گے. چونکہ یہ کنڈیشنل چیریٹی ہے تو جو کسٹمر ہے اس چیریٹی سے بچنے کے لیے کوشش کرے گا کہ آن ٹائم وہ پیمنٹ کر دے. ٹھیک ہے، تو اس طرح اسلامک بینک کے پیسے جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گے، سیکیور ہو جائیں گے، کیونکہ اسلامک بینک کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اس کے اپنے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ ڈپازیٹرز کے ہوتے ہیں. اس کے تو تھوڑے سے ہوتے ہیں ایکویٹی سائیڈ میں یا جو کرنٹ اکاؤنٹ سائیڈ میں، زیادہ تو ڈپازیٹرز کے پیسے ہوتے ہیں جو اس کے پاس اعتماد کر کے لوگ رکھواتے ہیں. ایک طرح سے یہ کسٹوڈین بھی ہوتا ہے. تو اگر وہ تھرو آؤٹ دینا شروع کر دے اور اس کے بغیر یعنی چیریٹی کی کانسیپٹ کے بغیر، تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوگا. تو پہلی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہیں پر بھی نہیں دیکھا، ہو سکتا آپ نے نہیں دیکھا، لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں
آپ کو نظر نہ پڑی ہو، یہ کانسیپٹ پورا ہے، اس پہ باقاعدہ تحریر موجود ہیں. خود جب میں نے عالم کا کورس کمپلیٹ کیا تھا تو میں نے جو تھیسس لکھا تھا وہ اسی ٹاپک پہ لکھا تھا کہ دا کنسیپٹ آف چیریٹی اینڈ پینلٹی ان بینکنگ سسٹم. تو یہ چیریٹی ہے، پہلی بات تو اس کو پینلٹی آپ بولے نا، یہ چیریٹی ہے اور کنڈیشنل چیریٹی ہے. اور چیریٹی جب چارج بھی ہو جاتی ہے تو بھی اسلامک بینکس کے پاس بہت سارے پروویژن موجود ہوتے ہیں کہ اس کو ویو بھی کیا جا سکتا ہے خاص طریقہ کار کے مطابق، کنڈیشنز لگا کر اس کو ڈیفر بھی کیا جا سکتا ہے. جی جی جاوید صاحب، آپ مزید کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ سر سوری ٹو سے کہ چیریٹی جو ہے نا وہ یعنی کہ امپوز نہیں کی جاتی. یہاں پر بینکنگ سیکٹر میں چیریٹی امپوز کی جا رہی ہوتی ہے، نہ کہ میں اپنے بل پہ دے رہا ہوں. سر کائنڈلی اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ امپوز ہی ہے، وہ امپوز کر رہا ہوتا ہے شروع میں اپنے اوپر. یعنی اسی لیے نا شاید آپ ایسٹ سائڈ کی پروڈکٹس کو آپ دیکھیں نا، مرابحہ میں جو چیریٹی کلوز ہوتی ہے اس میں بینک نہیں امپوز کر رہا ہوتا ہے، وہ خود کہہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ بینک کو خدشہ ہوتا ہے نا کہ یہ ڈیفالٹ نہ کر جائے، پیسے اس کے پاس پھنس نہ جائے، تو بینک کہتا ہے کہ اس پہ سیٹسفیکشن کیسے ہوگا. تو وہ یہ انڈر ٹیک کرتا ہے کہ آپ یہ فائنینسنگ جو ہے آپ ہمیں دے دیجئے، اور اگر ہم نے آن ٹائم پیمنٹ نہیں کی تو اس صورت میں اتنی چیریٹی جو ہے وہ کروں گا. وہ خود امپوز، جیسے امپوز کرنے کا تصور تو اسلام میں موجود ہے نا. آپ نظر مانتے ہیں یا منت مانتے ہیں تو وہ تو آپ اپنے آپ پر امپوز ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. جی سر وہ میں سوری ٹو سے پھر اس میں تھوڑی سی بحث در بحث ہو رہی ہے جس سے میں اوائڈ کرنا چاہ رہا ہوں. صرف ایک چھوٹا سا ہے، آپ نا کانسیپٹ کو سمجھیں. اور کہاں پہ ہوتے، کس برانچ میں ہیں آپ؟ سر میں صدر برانچ میں ہوتا ہوں، حیدرآباد صدر برانچ. ہاں تو آپ تو ایم سی بی اسلامک بینک میں ہے نا. سر ہاں کوئی ایشو نہیں ہے، یہ ٹاپک ہے ایسا کہ اس پہ آپ ڈیٹیل میں ڈسکشن کر سکتے ہیں. اور کافی ہاں تو آپ ہاں مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا 1019 پر، کوئی ایشو نہیں ہے. میں ادھر ہی ہوں نا ایم سی بی اسلامک بینک. لیکن آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ پینلٹی اور چیریٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب رہی بات ہاں یہ اس فرق کو تو آپ سمجھ جائیں. اس کے بعد سیکنڈ آپشن پہ آپ آئیے. پہلا تو آپ اس فرق کو سمجھے کہ پینلٹی جو ہے کنونشنل بینک لیتا ہے اور وہ اس کی آمدنی کا حصہ بن جاتی ہے. اسلامک بینک چیریٹی لیتا ہے، چیریٹی اس کی آمدنی کا حصہ نہیں بنتی، بلکہ چیریٹی ایک چیریٹی اکاؤنٹ میں جاتی ہے، وہاں سے چیریٹیبل آرگنائزیشنز کو اسلامک بینک جو ہے وہ دے دیتا ہے. یعنی اس سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھاتا. تو اس فرق کو تو آپ پہلے سمجھ جائیں. کیا یہ فرق آپ کو سمجھ میں ہاں اب آئیے سنیں. اب آپ سیکنڈ آپشن پہ آتے، سیکنڈ فیز پہ آتے ہیں. سیکنڈ فیز کیا ہے کہ کیا چیریٹی اس طرح امپوز کی جا سکتی ہے اپنے اوپر یا کسی پر کی جا سکتی ہے؟ یہ ایک الگ سوال ہے، اس پر ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں، ان ڈیٹیل ڈسکشن کر سکتے ہیں، اس سے آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پہلا فرق اگر آپ کے ذہن میں نا تو سمجھو کہ آپ آدھا کلیئر ہو گئے. سر پہلا سمجھ میں آ گیا. صرف یہ سیکنڈ جو فیز ہے نا اس کا وہ میں آپ سے پھر فون پہ ڈسکس کروں. وہ کر لیجئے گا. اور جی اجازت چاہوں یا مزید ہے کوئی سوال وغیرہ؟
साबिर साहब, जिया साहब 1 मिनट में, वो क्या कहते हैं, उनका डिस्कनेक्ट हो गया था। 1 मिनट वेट कीजिएगा, वो आपसे बात कर लेंगे। साबिर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। मैं कह रहा हूँ मैं अब लीव कर जाऊं। जिया साहब 1 मिनट में बस आपको रिप्लाई कर देते हैं, आप फिर देख लीजिएगा सर। जी जी, अच्छा चैट बॉक्स में भी कुछ तहरीर आए। नो क्वेश्चन सर। अच्छा नो नो नो, चले जी, यानी सवालात अब कोई नहीं है। जावेद साहब जो है चैरिटी पे जब चाहें मुझे फोन कर लीजिएगा नेक्स्ट वीक, तो इंशाल्लाह इस पे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। मुफ्ती साहब सॉरी, माजरत, मैं पीछे बात करना चाह रहा था। आई डोंट नो सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, इसकी से मैं अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहा था। अब सही है। अच्छा, अब सबका क्विज होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बस क्विज अभी हम आपके साथ लिंक शेयर कर लेंगे, जो है ना वो ग्रुप पे आपके आपके साथ जो है ना, हम आप लोग वो अटेम्प्ट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर सेशन खत्म हो जाएगा। जो है ना वो सेशन, वो बेसिकली जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसी पे हम लिंक शेयर कर लेंगे। अरसलान, हम ग्रुप पे शेयर कर रहे हैं या उस पे मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ। व्हाट्सएप पे कर रहे हो या जूम जी पे बिल्कुल, करोगे? जूम पे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, अभी कर देता हूँ जूम पे। तो नहीं, ऐसा करो, व्हाट्सएप पे करने में ज्यादा अच्छा रहेगा सर। व्हाट्सएप पे पे कर करो, देता हूँ। मैं व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे कर करो। दीजिए जी। ओके। ये 5 मिनट टाइम है इसका, बहुत आसान क्विज है, ट्रू और फॉल्स सिनेरियो के हैं। क्या साहब मैं थैंक स्किप यू। हो जाऊं अब? जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिए, मैंने ग्रुप पे लिंक शेयर कर दिए, आप लोग इसको फिल कीजिए 1 बाय 1। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, राहिला परवीन। अच्छा, मैं आपको, आप मुझे, राहिला मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ तुम्हें लिंक। जी ठीक है सर, ठीक है सर। सर लिंक ओपन नहीं हो रहा काइंडली। वेट करें, मैं चेक कर रहा हूँ, और बिल्कुल मेरे पास प्रॉपर्ली ओपन हो रहा है। आप लोग अपनी इंटरनेट सेटिंग चेक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, सर, फौजिया, मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, काइंडली या तो मुझे ऐड कर दें या लिंक शेयर मैं कर दें। आपको ऐड कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। ओके फाइन, थैंक यू।
ओपन हो रहा है आप लोग के पास लिंक? जी सर, मैंने कर भी लिया और आगे आगे फॉरवर्ड भी कर दिया। इसका मतलब है प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहा है। जी 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 सर। सबमिट करा दिया है। जी सबमिट करा दिया सर। सर ये ईमेल आईडी बैंक वाला लिखना है ना, ईमेल आईडी? ईमेल जो भी आईडी ईमेल बैंक आईडी वाली लिखनी हो चलेगी। लिख सकते हैं आप, लेकिन बेहतर ये है कि बैंक वाली लिख दें तो बेहतर है। अच्छा, बस सिर्फ यही टेस्ट है या और भी कुछ है? फिलहाल तो यही टेस्ट है, अगर आपने टेस्ट दे दिया है तो आप लीव कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। राहिला और फौजिया, आप दोनों के पास इनविटेशन आया होगा ग्रुप का, आप उसमें ग्रुप पे जो इनविटेशन आया उसको एक्सेप्ट करें। जी सर, कर दिया है। मैंने लिंक दोबारा शेयर कर दिया है फौजिया आपके लिए, आप क्या कहते हैं इसको ओपन करके सवालों के जवाब दे सकते हैं। सर सबमिट कर दिया है, अब लीव हो जाए? जी बिल्कुल हो सकती हैं आप। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो Okay. मच। सर सबमिट कर दिया है, लीव कर सकते हैं? बिल्कुल, अस्सलाम जिन्होंने वालेकुम। सबमिट कर लिया वो लीव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जज़ाकल्लाह फरखंदा सर। जी भी बात कर रही हूँ। सर मैं जी, जी। लिंक पे क्लिक करती हूँ, मेरा नहीं ओपन हो रहा वो। आप इंटरनेट सेटिंग चेक कीजिए मैम, क्योंकि हमारे पास सबके पास ओपन हो रहा है, आपको सब जवाब दे रहे हैं अभी। तो सर नहीं, ये लिंक मैं गूगल पे जाके उसको डालूं? आप इस पे क्लिक करेंगी ना तो ये डायरेक्ट जी। गूगल फॉर्म पे चला जाएगा, डायरेक्ट अच्छा, गूगल वो फॉर्म पे जाएगा। जी मैं क्लिक कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा वो फरखंदा जमील। वेट कीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। जी बार बार क्लिक कर रही हूँ, ये देखिए। फरखंदा, आपने दोबारा चेक किया मैम? जी बॉस, मैं ऊपर डाल रही हूँ, उसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ बार बार, वो क्लिक ही नहीं होता, मेरा तो नहीं हो रहा। 1 मिनट रुकिएगा, मैं बार बार उसको क्लिक कर रही हूँ, नहीं हो रहा। मैंने चैट में भी डाला है, देखिए चैट बॉक्स में, देखिए चेक कीजिए प्लीज, यहाँ से क्लिक करके। आप लैपटॉप पे यूज कर रही हैं, मोबाइल पे यूज कर रही हैं? मोबाइल पे यूज कर रही हूँ। अच्छा, अब इस पे क्लिक करके चेक कीजिए, शायद आपके पास ओपन हो जाए। सर ये जूम पे डाला है?
یہ زوم پہ نہیں ڈالا, یہ ہمارا گوگل فارم ہوتا ہے ایک, ہم نے اس پہ کچھ کوشچن آنسر بنائے ہیں, یہ اس کا لنک ہے. اگر آپ کلک کریں گی تو وہ پیج اوپن ہو جائے گا, جیسے ایک پیپر ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں, ایگزامینیشن پیپر ہوتا ہے, وہ اوپن ہو جائے گا, پھر آپ اس میں سوال جواب دے کے سبمٹ کر سکتے ہیں. اوپن ہوا؟ نہیں سر, میں اب اس کو نا اپنے ہاتھ سے لکھ رہی ہوں, گوگل پہ ٹائپ کر رہی ہوں, کوشش کر رہی ہوں. سر ہاتھ سے ٹائپ کر رہی ہوں, کہ ہو سکتا ہے اس سے آ جائے. کوشش کیجیے, ہو سکتا ہے آپ اپنا انٹرنیٹ سیٹنگ چینج کر کے پھر بھی کر سکتی ہیں, تو ہو جائے گا. فرخندہ آپ کا اوپن ہوا؟ جی ہو گیا. ہو گیا ورکنگ پراپرلی؟ جی میں کر رہی ہوں. میں نے دوبارہ بھی سینڈ کر دیا, اگر ان کیس نہیں ہو رہا تو دوبارہ چیک کر لیجیے گا. جی سر ہو گیا, پلیز, بہت شکریہ. سر تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ویلکم, جزاک اللہ. توصیف صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی سر, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, جن نے اٹیمپٹ کر لیا وہ کوئٹ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. غفران صاحب آپ نے کر لیا؟ جی غفران صاحب آپ نے کر لیے؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی غفران صاحب. ہیلو غفران صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
मुझे स्टिल आपकी आवाज नहीं आ रही गफरान साहब. अब आ रही है आपकी आवाज. हेलो. जी जी हेलो, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है गफरान साहब. जी जी सर, ये थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ था सर. ये क्या चल रहा है सर? क्या सबमिट किया है मैंने? आपने सबमिट कर दिए क्वेश्चन आंसर या नहीं किए? जवाब दे नहीं दिए नहीं सर, टेस्ट? वो नहीं किया है सर, मैंने नहीं किया है सर, वो डिस्कनेक्ट हुआ था थोड़ा सर. ये जो लिंक मैंने आपको भेजा है ना, इस पे क्लिक कीजिए जी जी. और टेस्ट दे के सबमिट कीजिए. एक मिनट सर. चैट बॉक्स में भी दिया है, ग्रुप में दिया है मैंने आपको. ठीक है, मैं कर लेता हूँ. ठीक है सर. जी थैंक यू. ओके ओके सर. फौजिया आपका हो गया मैम? यस सर, सबमिट कर हो दिया. गया? कैन आई लीव? यस. बिल्कुल आप जा सकती हैं. थैंक यू सो मच. मैम साजिदा आपका हो गया? फजल मैम, मोहम्मद साहब आपका हो गया? अस्सलामुअलैकुम सर. वालेकुम अस्सलाम जी. सर फजल मोहम्मद बात कर रहा हूँ. हो गया आपका? नहीं सर, थोड़ा इशू आए थे सर, मैं मेरा और गुफरान साहब के साइड पे. तो क्या इशू है बताएं? सर डिस्कनेक्ट हो गए थे सर. तो ये आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ होगा ना, इसकी वजह से हुआ है. कर लें, कोई मसला नहीं है, ज्यादा मुश्किल सवाल जवाब नहीं है, 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर है, दोबारा कर लीजिए. ठीक है सर. क्या कर सर? लिंक शेयर कर लो सर. क्या हम इसको मतलब? मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया है, ग्रुप पे भी किया है, वैसे भी किया है. ग्रुप में किए? व्हाट्सएप ग्रुप में भी किया है, चैट में भी लिखा हुआ आ रहा है, चैट पे क्लिक कीजिए. व्हाट्सएप ग्रुप को और यार अभियान मुझसे बड़ा. सर लगे आपके पास लिंक दोबारा भेज दिया, देखें किसी ने. लिंक वजीब को मसर वजीब कर रहा हूँ. साजिदा बतूल मैडम आपका हो गया है? नहीं सर, मेरा तो लिंक ग्रुप की शेयर दे रहा था, शेयर के लक्ष्य ग्रुप है, तो स्मॉल टाइम रख व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया है, यहाँ पे चैट बॉक्स में भी शेयर कर दिया मैंने. ठीक है सर, थोड़ा वेट कर लो सर. अच्छा. गूगल
آپ کو میری آواز آ رही ہے؟ ساجدہ میڈم ہو گیا آپ کا؟ فرخندہ میم میرے پاس نہیں آیا ہے آپ کے ابھی، پاس وہ کیا نا نہیں آیا؟ شور بہت زیادہ ہو رہا ہے لائن میں. نہیں آپ کے پاس آپ نے لنک سب وہ کر لیے، کوشچن آنسر بھیج دیے، سبمٹ کر دیے؟ نہیں، مجھے لنک نہیں شیئر ہو رہا نا. آپ واٹس ایپ گروپ میں ہیں ہمارے پاس؟ جی واٹس ایپ گروپ میں ہوں. تو واٹس ایپ گروپ میں تو سارے لوگ کر رہے ہیں، آپ لنک پہ کلک کریں گی تو ڈائریکٹ اوپن ہو جائے گا وہ تو. میں اسی کے اوپر کر رہی ہوں تو وہ نہیں جا رہا نا. کیا ایرر دے رہا ہے بتائیں؟ فرخندہ میم آپ کا ہو گیا ہے، آپ رپلائی کریں. فرخندہ آپ کا ہو گیا ہے؟ جی سر میرا ہو گیا ہے. چلیں آپ لیو کر سکتی ہیں. اوکے، جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. غفران صاحب آپ کا ہو گیا؟ فضل محمد صاحب آپ کا ہو گیا؟ ساجدہ میڈم آپ کا اوپن ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے بتائیں؟ ہیلو جی ساجدہ میڈم ہو گیا آپ کا؟ جی ہو گیا. سبمٹ کروا دیں. جی ہو گیا ہو گیا. چلیں جزاک اللہ، شکریہ. آپ لیو کر سکتی ہیں. اوکے تھینک یو. غفران صاحب اور فضل محمد صاحب آپ کا ہو گیا یا نہیں ہوا؟ کوئی ایشوز ہے تو بتائیں. موبائل میں تھوڑا مسئلہ ہے نا. کیا مسئلہ ہے سر بتائیں؟
गफरान साहब आपका हो गया है तो आप लीव कर सकते हैं. गफरान साहब आपका हो गया है तो यू कैन लीव. Fadal Saab, do you have any issues still? Please make it fast.